میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احدھا العاق لوالدیہ، پہلے نمبر پر فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ پہلا شخص کہ ماں باپ کا نافرمان ہے وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ یہاں موجود ہوں گے جن کے والدین حیات ہیں، ساری دنیا تم سے خوش ہے، ساری دنیا میں نام ہے، کاروبار چمک رہا ہے، لوگ بڑے دیوانے آپ کے، عزت ملتی ہے ہر جگہ آپ کو، کئی ایسوسیشنز، کئی کمپنیز، کئی خاندانوں اور کئی جگہ پر آپ کا بڑا نام، آپ کو بڑا عہدہ ملتا ہے۔ یہ سارے عہدے، یہ سارے نام ایک طرف، اگر ماں باپ راضی نہیں نا تو قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ خدارہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کسی صورت بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں۔ اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، یہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے اور اب خیال آتا ہے کہ یار ویسی خدمت تو نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے، پتہ نہیں راضی ہو کر گئے یا ہمارے لیے کچھ دل میں رکھ کر چلے گئے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زمانے میں جب ماں باپ حیات تھے تو دین کی راہ پر ہی نہیں تھے، بہت ستایا، بہت تنگ کیا، اب دین سمجھ آیا تو ماں باپ ہی چلے گئے، اب کیا کریں؟ تو اب احادیث اور روایتوں سے یہ مضمون ملتا ہے کہ جس شخص کے والدین دنیا سے چلے گئے، اب اگر وہ ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، خوب مغفرت کی دعائیں کرے، اچھے اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی روح کو ان سے راضی کر دے گا۔ تو والدین کو قبر میں بھی خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ والے، ثواب جاریہ والے بندہ کام کرتا رہے۔ ماں باپ کو بھولے نہ اپنی خوشیوں میں کہ آج ماں ہوتی تو میں اسے کیا دیتا، ارے فزیکل تحفہ نہیں دے سکتا، میں ثواب کا تحفہ تو پہنچا دوں۔ میرے والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اگر آج اللہ نے مجھے کوئی مقام، کوئی خوشی کا موقع دیا ہے، میں اپنے والد کو چلو ثواب کا یہ تحفہ پہنچا دیتا ہوں۔ کبھی ہم کاروبار میں کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی نیا گھر بناتے ہیں، کوئی نئی دکان بناتے ہیں، کوئی نیا کاروبار کھولتے ہیں، کوئی اچھا سمجھ لے زندگی میں کوئی انجوائے کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ماں باپ کو کچھ نہ کچھ ثواب کا تحفہ پہنچانا چاہیے کہ آج میرے والد حیات ہوتے، میری اس خوشی میں کتنا خوش ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی کتنا خوش ہوتی، تو چلو میں اپنی ماں کو کچھ اور ثواب بھجوا دوں، کوئی اور نیکی پہنچا دوں۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دیا کریں، جب کوئی خوشی کا موقع آئے کوئی مزید صدقہ خیرات ماں باپ کے نام پر کر دیا کریں، کسی غریب کی مدد کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، میرے مرحوم والد کو پہنچے۔ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ کے گھر میں قرآن خوانی کروا دی کہ چلو یار آج ابو کو قرآن خوانی کا ثواب پہنچائیں، یعنی یہ ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے والدین کو وقتاً فوقتاً ان کی روح کو نیکیاں پہنچانی ہیں۔ یہ صرف سویم 40واں برسی اس میں یاد کیا، اس کے بعد سال 2 سال تک قبرستان بھی جاتے رہے، اس کے بعد قبرستان بھی جانا چھوڑ دیا، یہ کبھی نہ کرنا۔ جب تک زندہ ہو اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا، بلکہ ماں باپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کا رزق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے۔
ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ میرے اور آپ کے رزق میں برکت کا باعث ہے. دنیا سے چلے بھی جائیں نا، اپنی دعاؤں میں ماں باپ کا حصہ ہونا چاہیے. بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسا رحم فرما کہ جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پال پوس کر بڑا کیا. ہم نمازوں میں بھی دعا پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ ہے ماں باپ کا مقام. پہلا وہ شخص جو قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا. سیکنڈ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والثانی تارک سنتی، سنت کو ترک کرنے والا دوسرا شخص وہ ہوگا جو سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب ذرا سوچئے کہ میں اور آپ زندگی تو گزار رہے ہیں مگر سنتوں پر کتنا عمل ہے. حالانکہ بہت ساری سنتیں وہ ہیں جن میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی ہے، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا، صرف ذہن حاضر ہونے کی دیر ہے. پانی پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیا جا سکتا ہے نا، الٹے ہاتھ سے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی اتنا ہی لگتا ہے، کھڑے ہو کے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، بیٹھ کے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. بیٹھ کے پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری سنتیں ہیں، چپل پہننے کی، لباس پہننے کی، بال بنانے کی، تیل لگانے کی، بہت ساری سنتیں جس میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی. لیکن یہاں میں ایک اور بات ضرور کہوں گا، پھر کسی موقع پر بیان کا موقع ملا تو اس ٹاپک کو الگ سے ڈسکس کرنا ہے. جتنے ماشاءاللہ یہاں پر مجھے داڑھی والے، امامے والے بھی نظر آ رہے ہیں، سنت کی جب بھی بات ہوتی ہے نا، اور ہم سے کوئی کہے جناب بتاؤ نبی پاک کی کتنی سنتیں ہیں، تو ہمارے پاس ہم کیا کہیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، تیل لگانا، داڑھی شریف رکھنا، امامہ پہننا، سنت والا لباس پہننا، مزید چپل سیدھے پاؤں میں ڈالنا ہے، اور مزید بتائیں. شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مک جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اتنی بتائیں. اور ان 10 12 سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں میں سنتوں کا بڑا پابند ہوں. ذرا غور کیجئے گا جو میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے علماء نے کتابوں میں سینکڑوں سنتیں لکھی ہیں نبی پاک کی، ہمیں 10 12 15 ہی پتہ ہے. اچھا یہ تو ہے اپیرنس، لباس کی سنتیں، سراپے کی سنتیں. کردار کی سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے، ماں باپ کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی تو سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، کہ کوئی شخص کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کرنا بھی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی سنت ہے. ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ یعنی ہماری اگر چہرہ داڑھی والا، امامے والا، سنتوں کے ہم پیکر نظر آتے ہیں تو کردار کی سنتیں کون عمل کروائے گا؟ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک کی سنتوں کا تارک، سنت پر عمل نہ کرنے والا صرف داڑھی نہ رکھنے والا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے والا بھی ہے کہ ٹھیک ہے داڑھی رکھ لی لیکن جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ بھی تو سنت کو چھوڑ رہا ہے نا. سچ بولنا بھی تو سنت تھا، وعدے پورے کرنا بھی تو سنت تھا. بلکہ جس نے سراپے کی سنتیں سجائی ہیں، جو دکھنے میں سنتوں کا پیکر نظر آتا ہے، اس کے اندر تو زیادہ کردار کی سنتیں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ نبی پاک کا غلام کیسا ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اب زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں گزار رہے تو یہ سوچ لیجئے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت کا تارک قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. ایک اور حدیث ہے نا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے، آپ فیملی کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکیں گے، آپ کی لائف بہت بورنگ ہو جائے گی. یہ بالکل شیطان کا وار ہے. آپ بالکل لائف کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ بلکہ صحیح معنوں میں زندگی گزاریں گے اگر آپ سنتوں پر عمل کریں گے. تو انشاءاللہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ماحول، سنتوں بھرا ماحول، قدم قدم پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کی ہماری تربیت ہوتی رہے گی. تیسرا وہ شخص کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام نامی لیا جائے یا ہم سنیں، ضرور درود پاک پڑھیں.
اچھا، اب علماء کرام بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی نعت پڑھ رہا ہو، ہم کسی محفل میں جائیں اور بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور ہم کئی بار درود پڑھتے ہیں، کئی بار رہ جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ تو علماء نے فرمایا کہ بندہ اپنی ایک روٹین بنا لے کہ روزانہ کچھ درود پاک طے کر لے کہ مثال کے طور پہ 100 بار 200 بار، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر دن بھر میں کہیں نبی پاک کا نام سنا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور درود پڑھنا رہ گیا ہوگا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور ان 3 باتوں کی اہمیت پریورٹی پہ رکھیں کہ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کا نافرمان، سنتوں کو چھوڑنے والا اور میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ پڑھنے والا، یہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ان باتوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور یاد رہے کہ چلنے پھرنے میں، چال ڈھال میں، ساری کائنات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کوئی ہم شبیہ تھا، نبی پاک کی طرح چال ڈھال تھی، وہ بی بی فاطمہ کی تھی۔ جب وہ آتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو چلنے کا انداز ہے یہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ تو اب جیسے ہی نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ نبی پاک فرماتے میری بیٹی مرحبا، میرے آقا کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا، پھر ان سے کوئی سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کی۔ میں یہاں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، یہاں سیکھنے کی ایک بات ہے۔ بیٹی کے ساتھ باپ کا برتاؤ، بی بی فاطمہ سے نبی پاک کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب بی بی فاطمہ نبی پاک کے پاس آتی، میرے آقا کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ان کا کبھی ماتھا چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہوتی، نبی پاک کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ یہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ انفارچونیٹلی آج بیٹی کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے۔ آج بیٹی کی پیدائش پر منہ خراب ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، لوگ لڑتے ہیں اپنی بیوی سے، اور بعض اوقات گھر میں لڑائی اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا؟ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ پوچھو ان سے جن کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹی تو گھر کا وقار ہوتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور ان کی اچھی تربیت کرے تو اس بندے پر، ان کے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر واویلا نہ کیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ اکبر! نبی پاک کا یہ کہنا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، یہ کس قدر پیار کا انداز ہے۔ تو بیٹی جس کے گھر میں ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابھی سے ٹینشن لے لیتے ہیں، بچیاں زیادہ ہو گئیں تو شادی کیسے کروں گا، جہیز کہاں سے لاؤں گا؟ ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی رب نے دیا، میری بیٹی کو بھی وہی عطا فرمائے گا۔ پھر توکل کدھر گیا، ایمان کدھر گیا؟ سب کچھ ہمارے کرنے والے کام تھوڑی ہیں، اللہ پر چھوڑو۔ میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اللہ نے بچہ دیا، رزق بھی وہی دے گا، نصیب بھی وہی اچھے کرے گا، تم شکر تو ادا کرو۔ تو ہمیشہ بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب گھر کوئی فروٹ یا کوئی ایسا سودا لے کر جائیں اور بچوں میں تقسیم کرنا ہو تو پہلے بیٹیوں کو دینی چاہیے، اس سے ان کی دلجوئی ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں بیٹا 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 کر کے بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں ہماری بچیاں۔ اچھی تربیت کریں، نیک تربیت کریں، اور پھر دیکھیں اس کا اجر کیا ملنا ہے۔ بہرحال اب خاتون جنت کے کان میں نبی پاک نے کچھ فرمایا تو خاتون جنت جو ہیں وہ بہت رونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور کان میں فرمایا
تو آپ ہنسنے لگیں. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ باپ بیٹی کچھ باتیں کر رہے ہیں, پہلے بات ہوئی تو رونے لگیں, اب بات ہوئی تو ہنسنے لگیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر بعد خاتون جنت سے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا تھی کہ پہلے بات ہوئی تو آپ رو رہی تھیں, پھر بات ہوئی تو آپ ہنسنے لگیں. بی بی فاطمہ کہتی نہیں, میں نبی پاک کا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی. اچھا, اب کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات یاد رکھی ہوئی تھی. جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, کچھ دنوں کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو بتا دو وہ بات کیا تھی کہ جس بات پر آپ پہلے روئی تھیں اور بعد میں ہنسی تھیں. تو کہا ٹھیک ہے اب میں بتاتی ہوں. پہلی بار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی اور یہ خبر دی کہ ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ایک بار قرآن پاک کا ورد کرتے تھے. اس مرتبہ انہوں نے 2 بار میرے ساتھ قرآن کا ورد کیا ہے. اب میرا یہی گمان ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا, بے شک میں تمہارا اچھا پیشوا ہوں. کہا جب میں نے یہ سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانے والے ہیں, دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے, مجھ پر گریہ طاری ہو گیا, میں رونے لگی. کہا اچھا یہ بتاؤ پھر ہنسی کس بات پر؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمام جنتیوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ خاتون جنت کہتی میں نے یہ سنا تو مجھے ہنسی آ گئی. نبی پاک نے مجھے جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا. اور ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. اس لیے بی بی فاطمہ مسکرائیں کہ چلے نبی پاک کا قرب تھوڑے عرصے بعد مل جائے گا. یہ ہے خاتون جنت اور یہ ہے ان کا مرتبہ. اتنی لاڈلی بیٹی, اس قدر فضائل نبی پاک نے بیان کیے, مگر سادگی کا عالم کیا تھا, ان کے گھر میں صبر کا عالم کیا تھا. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کرتی تھی تو آپ کے ہاتھوں پر اور کندھے پر, جسم پر نشان پڑ جاتے تھے. چکی پیستی تھیں, مشکیزہ اٹھاتی تھیں تو برتن وغیرہ اٹھانے میں, مشکیزہ اٹھانے میں کندھوں پر نشان, ہاتھوں پر نشان. تو کہا اے فاطمہ اپنے بابا جان سے کوئی خادم مانگ لو, کنیز مانگ لو, اتنے سارے وہاں پر غلام کنیز آتے رہتے ہیں تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو خاتون جنت جو ہے انہوں نے حجاب کیا, گھر آ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے. کہ فاطمہ تم آئی تھی, کیا بات تھی؟ کہ حضور میں گھر کا کام کرتی ہوں تو میرے کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پیروں پر نشان پڑ جاتے ہیں, جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں. حضور آپ کے پاس خادم یا غلام ہو تو کوئی عطا فرما دیجئے. اب ذرا سوچئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے, غلاموں کی خادماؤں کی لائن لگ جانی تھی. نبی پاک فرماتے ہیں فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو, اور جب تھک جایا کرو تو بستر پر جاتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. حدیث پاک کا یہ مضمون ہے. اب اس حدیث میں علماء نے لکھا کہ کیا اس سے درس ملتا ہے. تسبیح فاطمہ تو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں, کبھی سوچا یہ تسبیح فاطمہ آئی کدھر سے, کیسے ملی؟ یہ ویسے اس واقعے کے ذریعے ملی تھی کہ وہ گئی خادم لینے تھی, آقا نے تسبیح عطا فرما دی. علماء نے لکھا کہ باپ نے, عظیم والد نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ فرمائش پوری کرنے کی بجائے گھر کے کام کاج کرنے کا درس دیا, تسبیح بھی عطا فرمائی. اور یہ سادگی ہم سب کو سیکھنی ہے کہ کبھی کوئی کمی ہو جائے, کاروبار میں کمی ہو, طبیعت میں کوئی کمزوری آ جائے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. سادگی کیسی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کے اس عظیم گھرانے کی, سبحان اللہ. مگر آج ہم ہیں کہ تھوڑی سی کمی ہو جائے, اچھا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ٹینشن کیا ہوتا ہے, دوسرا والا آگے بڑھ گیا, اس نے تو اور فیکٹری لگا لی ہے, اس نے اور دکان کھول لی, ایک نیا برانڈ شروع کر دیا, نیا کپڑا, اچھا اس نے فلاں ملک میں بھی آفس لے لی, ترقی وہ کر رہا ہے, ٹینشن تمہیں شروع ہو گئی ہے. یعنی صبر نام کی کوئی چیز نہیں, شکر نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ نے جو دیا وہ کروڑوں سے زیادہ دیا,
لیکن اس کا شکر نہیں، دوسرا ترقی کر رہا ہے اس کا شکوہ ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں جس بندے کے پاس شکر نہیں ہے نا، اس کا مطلب اس کے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ شکر گزار کو ہی سکون ملتا ہے، اور جو بندہ دوسروں کی طرف دیکھ کر ٹینشن میں رہتا ہے اس کو سکون کدھر سے ملے گا؟ زندگی سے اس بات کو ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے، دوسروں کی نعمتوں پر اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ یا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کو دیکھو، اور کتنا دیا ہے۔ اور یہ میں گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، یہ اس میں بھی خوش تھے اور ہم بہت میں بھی خوش نہیں ہیں۔ کئی بیماریاں ہو گئی لوگوں کو، دوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں؟ ٹینشن، بے سکونی، شوگر، بلڈ پریشر۔ غور کریں تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں جب کسی کی بڑی گاڑی نظر آتی ہے، جب کسی کی نئی فیکٹری نظر آتی ہے، جب کسی کی نئی کوٹھی نظر آتی ہے تو وہ رات ہماری بے چینی میں گزرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب خود سوچیں، یہ کس لڑائی میں ہمیں یا کس ریس میں ہمیں شیطان نے لگا دیا ہے؟ بندہ وہی عقل مند ہے کہ جو رب نے دیا ہے بندہ اسی پر شکر بجا لائے اپنے آپ۔ اس کا بڑا اچھا فارمولہ ہے، کئی بار میں نے بیانات میں عرض کیا کہ اگر آپ سخی رہنا چاہتے ہیں نا تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں، آپ بالکل آپ کی لائف کمال کی ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کو اپنی نعمت میں کوئی کمزوری نظر آئے نا کہ یار کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہے، بڑا گھر نہیں ہے، تو سوچو یار کئی لوگ ہیں جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ کرائے کے گھر والا دیکھے جھونپڑیوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، جھونپڑی میں رہنے والا دیکھے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں۔ بھائی میں آزاد تو ہوں، ہر پریشان سے زیادہ پریشان اس دنیا میں موجود ہے، مگر یہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بندہ سائیکل چلاتا تھا اور سائیکل چلاتے چلاتے اس نے سوچا یار، ایک بار موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا نوکری کے لیے، سگنل پہ سائیکل کھڑی کی، برابر میں ایک زبردست اسکوٹر والا آیا اور اس نے بھی سگنل پہ اسکوٹر کھڑی کی۔ سوچنے لگا یار کمال ہے یار، میں پیڈل مار 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 کے تھک جاتا ہوں، یہ کتنا مزے سے جاتا ہے، میں کب موٹر سائیکل لوں گا؟ ٹینشن اور محنت کی، قرضہ لیا، ادھر ادھر سے پیسے پکڑے، ایک دن موٹر سائیکل لے لی، بڑا خوش، دوستوں کو مٹھائی بھی کھلائی، ایک آدھ مہینہ تو بڑا انجوائے کیا۔ ایک دن موٹر سائیکل میں جا رہا تھا، سگنل پہ کھڑی کی، برابر میں ایک آلٹو کار والا آ کے کھڑا ہوا، کہتا یار میں موٹر سائیکل میں جاتا ہوں، مٹی بھی لگتی ہے، دھوپ بھی لگتی ہے، یہ دیکھو کتنا مزے سے فیملی کے ساتھ چھوٹی سی گاڑی ہے لیکن جا رہا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا۔ پھر ٹینشن، پھر محنت، پھر آگے پیچھے ہاتھ مارا، پھر جناب بے چینی، کچھ بیچ باچ کے کچھ بھی کر کے قرضہ لے کے چھوٹی گاڑی لے لی۔ تھوڑے دنوں بعد گاڑی میں جاتے جاتے ایک بار پھر سگنل پہ گاڑی رکی اور برابر میں آ کے کرولا آ کے کھڑی ہو گئی، ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اس کے اندر، کبھی اپنی گاڑی دیکھے کبھی اس کی گاڑی دیکھے، بولے یہ کیا بھائی، میں گرمی میں روز جاتا ہوں، کھٹارا گاڑی ہے، کتنی اچھی گاڑی ہے، کتنا سکون سے لوگ جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، میں کب اس گاڑی میں آؤں گا؟ مجھے بتاؤ یہ کرنے والا کب سخی رہا؟ ہونا کیا چاہیے تھا جب سائیکل پہ جاتا تھا نا، پیدل چلنے والے کو دیکھ کر کہتا یا اللہ تیرا شکر تو نے سائیکل تو عطا کی ہے۔ موٹر سائیکل پر آتا تو سائیکل والے کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا، مالک تیری مہربانی، مجھے موٹر سائیکل دی، سائیکل سے آگے بڑھا دیا تو نے مجھے۔ شکر کدھر گیا اس پورے پروسیس میں؟ سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے گاڑی، اور گاڑی سے بڑی گاڑی۔ آپ 1 کروڑ کی گاڑی لے لو بھائی، اب 4 کروڑ کی گاڑی آ گئی ہے، 5 کروڑ کی آ گئی ہے، اور وہ لے لو تو لوگوں کے پاس اپنے جہاز ہے، کدھر تک دوڑو گے، کدھر تک جاؤ گے؟ اسی چکر میں زندگی گزار دو گے۔ صبر، شکر کدھر گیا؟ کس موقع پر تم نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے اتنا عطا کیا، کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ریس میں بندہ لگتا ہے نا، یہ شکر سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر نہیں ہے، نا شکری ہے۔ دیکھو نبی پاک کے گھرانے کا عالم ہے، ناز شریف تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہیں۔ سادے کھانے کی باتیں ساری ہوں گی، گھر میں کسی دن کھانا مرضی کا نہ بنے، اس دن جو ہم نے گھر والوں کا حال کرنا ہے اور جو ہنگامہ کرنا ہے، تو خالی زبان تک غلامی رسول ہے نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی آزمائش آئے گی کسی نہ کسی طریقے سے، صبر کیجئے، شکر کیجئے، اور شکر کرنے والوں کو رب اور عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ خاتون جنت کی تو بات ہوئی، ان کے شہزادے کیسے آئے ہائے ہیں، حسنین کریمین۔ حسنین کریمین کی فضائل تو اتنے ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں، مگر ان کی ابتدا کیسے ہوئی ذرا سنیے گا۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کوئی نیک آدمی کے منہ سے شہد چٹا کر یا کھجور چبا کر ہمیں کوئی دے دے، تحنیک کہتے ہیں اس کو، گٹی ہے،
یہ ہم کرتے اچھی باتیں کرنا چاہیے. اور کسی مولانا صاحب سے کہتے ہیں ذرا اذان دے دیں. ویسے اذان ہم سب کو دینے آنی چاہیے. لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر کوئی اذان دینے کے لیے مل جائے. اللہ کے بندو مسلمان ہو, تمہیں بھی تو اذان آنی چاہیے. اذان دے دو, اقامت دے دو اس کے کان میں. بہرحال لیکن ہائے ہائے, حسنین کریمین کی زندگی کی ابتدا دیکھو کہ جب امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور نبی پاک کی گود میں لائے گئے نا, تو پیارے آقا کوئی کھجور چبا کر ان کے منہ میں نہیں دی. نبی پاک نے ڈائریکٹ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. لعاب دہن سے ابتدا ہوتی ہے حسنین کریمین کی. آپ اس کی سٹارٹ دیکھیے. اور پھر جو آواز امام حسن اور امام حسین نے زندگی میں پہلی بار سنی, وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن سنی کس کی زبان سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. یعنی زبان ہے نبی پاک کی اور نام ہے پروردگار کا. یہ کیسی آواز تھی جو پہلی بار ان کانوں نے سنی. کس محبت کے ساتھ نبی پاک نے ان کی پرورش کی. کاندھوں پر سواری کراتے, کبھی آقا سجدے میں جاتے تو شہزادے کاندھے پر آ کر بیٹھ جاتے, نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے. ایک بار امام حسن کاندھوں پر ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں اے شہزادے کیا مقدر پائے ہیں, دیکھو کس کے کاندھوں پر سوار ہو. تو نبی پاک فرماتے ہیں سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے. اتنا پیار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک کی گود میں بیٹھے ہیں, دوسری گود میں حضرت ابراہیم خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے بیٹھے ہیں. جبریل امین آئے, کہتے حضور دونوں میں سے ایک کے لیے فیصلہ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا, یعنی کسی ایک کا انتقال ہونا ہے. چوائس دی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر حسین دنیا سے جاتے ہیں مجھے بھی غم ہوگا, علی بھی غمگین ہو جائیں گے, فاطمہ بھی غمزدہ ہو جائیں گی. ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے زیادہ غم ہوگا. نبی پاک نے اپنے صاحبزادے کی قربانی کو گویا پسند کی. حضرت ابراہیم کا کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے امام حسین کو کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اس قدر پیار حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مگر بچپن ہی میں فرشتوں کے ذریعے نبی پاک کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے, آپ کے امتی ہی انہیں شہید کر دیں گے. اب سوال یہ ہے, نبی پاک کو معلوم تھا, بی بی فاطمہ کو معلوم تھا, مولا علی کو معلوم تھا, مدینے کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو معلوم تھا, مگر کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض نہیں کیا کہ حضور دعا کر دیں کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے. خود نبی پاک ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے. نہیں, ایوری بڈی نوز, سب کو معلوم تھا, مگر سارے پریپیئر تھے. سب بچے کی پرورشی امتحان کے لیے کر رہے تھے. کیوں کہ یہ امتحان ثابت قدمی دکھانے کا تھا. اس سے درس کیا ملا کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ ہر گھر گھرانے کے ہر فرد کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے, مگر کسی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی اللہ یہ مصیبت ٹال دے. یہ خاندان مصطفیٰ ہے, یہ خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے. اب کربلا کا واقعہ میں سنانا چاہوں تو کافی طویل ہے, سنا دوں گا, مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کربلا کے اس واقعے سے مجھے اور آپ کو درس کیا ملتا ہے, میسج کیا ملتا ہے. ہر سال محرم آتی ہے, ہر سال نیاز بھی بناتے ہیں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, منقبت بھی پڑھتے ہیں, مگر اس قافلے والوں نے کون سی ہسٹری کو رقم کیا اور ہمارے لیے کیا میسج ہے, کبھی سوچا ہم نے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے نا, 72 کے قریب لوگ تھے, سامنے 22,000 کا لشکر تھا. چلیں موضوع میرا نہیں ہے مگر ایک اشارہ دے کر نکل جاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. ادھر بھی کلمہ والے تھے, ادھر بھی کلمے والے تھے, وہ بھی اذان دیتے تھے, یہ بھی اذان دیتے تھے, نماز وہ بھی پڑھتے تھے, نماز یہ بھی پڑھتے تھے. ادھر 72 کی جماعت ہوتی تھی, ادھر 22,000 کی جماعت ہوتی تھی. سیکھنے کو یہ ملا کہ بڑی جماعت ہونا ضروری نہیں ہے, جماعت چھوٹی بھی ہو مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی جماعت ہوتی ہے, جناب جماعت دیکھو کون پڑھا رہا ہے, دل میں ایمان اور عشق رسول ہے کہ نہیں. 72 والے الگ جماعت کرتے تھے اور حق پر بھی یہی تھے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب 9 محرم کی رات آئی, صبح 10 محرم ہے اور وہ عظیم مارکہ ہونا تھا, اس رات
کربلا والوں نے کیسے گزاری کہ حسینی خیموں میں تلاوت ہوئی، دعائیں ہوئیں، سجدے ہوئے، اور یزیدی خیموں میں ناچ گانے ہوئے، یزیدی خیموں میں شرابیں ہوئیں، ادھر رنگ رلیاں منائی گئیں۔ اے پنجتن کا غلام کہلانے والوں، ذرا سوچو آج ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، نمازوں میں، دعاؤں میں، سجدوں میں، تلاوت میں، یا معاذ اللہ فلموں میں، ڈراموں میں، اور چند بد نصیبوں کی شرابوں میں۔ مجھے بتاؤ کہ یزیدی طریقہ نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات زبان سے تو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتا ہو اور لائف یزیدیوں کے انداز سے گزار رہا ہو، تو پھر قیامت کے دن ملنا نہیں ہے کربلا والوں سے؟ ہم سب کی تمنا ہے کہ ہماری ملاقات ہو امام حسین سے، ہم سب کی تمنا ہے کہ اہل بیت کے قدموں میں ہمارا حشر ہو اور ان کے ساتھ جنت میں جائیں، لیکن اگر وہاں ملاقات ہو گئی اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ ساری زندگی تو یزیدی طریقے پر چلتے رہے، اب کیا لینے آئے ہو، تو غور کیجئے حسینی طریقہ کیا ہے۔ امام حسین کس قدر تلاوت کرتے تھے کہ جب آپ کا سر انور نیزے پر اٹھایا گیا تو اس وقت بھی آپ کے سر انور سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور اپنے آپ کو امام حسین کا غلام کہلانے والا، نیاز کرنے والا، پنجتن کا غلام کہلانے والے سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ قرآن کب کھولا تھا بھائی؟ وہ رمضان میں کھولتا ہوں بس، اب اگلے رمضان میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ بس روزانہ کتنی بار کون کون سے سافٹ ویئر کھولتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ اب تو موبائل فون میں ایک آپشن بھی آ گیا ہے جو آپ کو اینڈ آف دا ڈے بتا دیتا ہے کہ پورے دن میں آپ نے کتنا سوشل میڈیا یوز کیا ہے، پورے دن کی کارکردگی نکال کے موبائل ہی دے دیتا ہے، پتہ چلتا ہے بندہ اتنے گھنٹے لے گیا موبائل میرا۔ یعنی روزانہ ایک ایک سافٹ ویئر کو سینکڑوں بار کھولتے ہیں۔ قرآن رمضان میں کھولا تھا، اب اگلی رمضان میں کھولیں گے۔ یاد رکھنا جس دن قبر میں جاؤ گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ اس قرآن کو تھام لو روزانہ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو قبر میں بھی یہ قرآن کام آئے گا۔ تو امام حسین کا کربلا کا پیغام ہے کہ قرآن کے ساتھ سچی محبت کی جائے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب جو باقی نئے پورا سال ہے، بلکہ اگلی پوری زندگی انشاءاللہ کربلا والوں کے نقش قدم پر گزرے گی۔ کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ قرآن سے پکی دوستی کریں گے۔ اور اب چونکہ یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگوں کو کربلا کیا پیغام دیتا ہے؟ امام حسین چاہتے، اسلام میں کئی مواقع پر اجازت ہے، جان جانے کا خوف ہو تو انسان کو بہت سارے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امام حسین چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، جان کا خوف تھا، کمپرومائز نہیں کیا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ کہاں ہے یزیدی؟ بظاہر تو عددی طور پر ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو امام حسین کے لشکر والے ہار گئے، 72 تھے، سارے ہی شہید ہو گئے، ایک امام زین العابدین عابد بیمار واپس جاتے ہیں، باقی تو سارے شہید ہو گئے۔ ٹیکنیکلی عددی طور پہ تو یہ پیچھے رہ گئے، مگر ہر چیز کیلکولیٹر پہ نہیں دیکھی جاتی، سارے فیصلے اعداد و شمار سے اور اسلحہ دیکھ کر نہیں کیے جاتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو لاجک کی بات کرتے ہیں، بتاؤ کربلا والوں میں سے ایک بچہ واپس گیا تھا، آج 1400 سال کے بعد ایک بندہ دکھا دو جو کہے میں یزید کے اس لشکر والوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ایک نہیں دکھا سکتے ہو، ایک عابد بیمار واپس گئے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے وہ کامیابی دی امام حسین کو کہ آج کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں میں حضرت امام حسین حکومت کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال پیغام کیا ملا، بالخصوص کاروباری لوگوں کے لیے؟ ہر بات میں کمپرومائز۔ یار مارکیٹ میں سب جھوٹ بولتے ہیں، میں سچ بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے بکے گا، اس لیے بولتا ہوں۔ کر لیا کمپرومائز ہے یار، تھوڑا بہت تو چلتا ہے بھائی جان، ہمیں بھی پتہ ہے غلط ہے، لیکن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہمیں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، برانڈ چینج کر کے کرنا پڑتا ہے، سود کا کام کرنا پڑتا ہے، اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا بغیر سود کے۔ کر لیا کمپرومائز بس تھوڑے پیسوں کے لیے۔ کدھر گئی تمہاری حسینیت، کدھر گئے تم اہل بیت کے غلام؟ وہ سر کٹا رہے ہیں اور تمہیں تھوڑا مال نظر آیا تو اچھی ڈیل نظر آئی، سب بھول گئے نبی پاک کی غلامی، پیارے آقا کے ارشادات، دین کی تعلیمات۔ یہ امتحان ہے کہ آئے گا پیسہ، آئے گا نفع، سامنے تمہارے نظر آئے گا زبردست ڈیل،
مگر اس ڈیل کے ساتھ اگر حرام لگا ہوا ہے، اب کہو میں پنجتن کا غلام ہوں، نہیں چاہیے مجھے یہ حرام، میں نبی پاک کا امتی ہوں، نہیں چاہیے مجھے یہ حرام چیز، میرے آقا نے منع فرمایا، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یقین کریں، میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں، اپنے بیان کو ختم کرنے سے پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، ایک بات پہلے آج میں کلیئر کر دوں، کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کروں گا نا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ پلاٹ نہیں لوں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، یہ والی آئٹم اگر ابھی میں نے گرمیوں میں نہیں خریدی نا تو پھر میں پیچھے رہ جاؤں گا نا، زیادہ نفع نہیں ملے گا، یہ سردیوں کا مال ہے، مجھے کسی صورت بھی لینا ہے، چاہے مجھے رشوت پہ لینا پڑے، سود پہ لینا پڑے۔ بعض اوقات ہم وہ مسٹیک کر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو سمجھ لو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز بڑی پسند ہے مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور اس کا اگلا جو جز ہے نا، اللہ، ایک مومن کے لیے انداز یہ ہونا چاہیے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے لگتا ہے یار یہ لاس ہو جائے گا، یہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، نہیں، اگر حرام ہے، اگر غلط ہے تو مجھے نہیں چاہیے، انشاءاللہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہ نہ کرنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر اللہ پر بھروسہ ہوا نا تو اللہ ادھر سے تمہیں دے گا، ایسے دے گا کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آج یہ میسج لے کر جائیں کہ اگر واقعی کربلا والوں کی غلامی اختیار کرنی ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، کمپرومائز کرنا چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں یار مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن میں اکیلا سچ بول کر کیا کر لوں گا، اکیلا ایمانداری کر لوں گا تو میں اکیلا کر کے، سارے لوگ تو غلط کرتے ہیں۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، قبر میں تو میں نہیں جانا ہے نا، قیامت کے دن میں نے پیش ہونا ہے، نبی پاک کی شفاعت میں نے لینی ہے۔ میں یہ کہوں گا حضور سارے جھوٹ بولتے تھے اس لیے میں جھوٹ بولتا تھا، میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں حضور، میں سچ بولتا تھا، میں آپ کی سنت پر عمل کرتا تھا، میں نماز کی پابندی یہ سوچنا چھوڑ دو۔ ہمارا پتہ ہے پرابلم کیا ہے، ہم کہتے ہیں لوگ کب ٹھیک ہوں گے، یہ کہنے کی بجائے یہ کرنا شروع کر دو کہ میں کب ٹھیک ہوں گا۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہم سارے ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، ہم کہتے ہیں پہلے سارے ٹھیک ہوں پھر میں ٹھیک ہوں گا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں سے قیامت کے دن ملاقات ہو گئی انشاءاللہ، ہم تو چاہتے ہو۔ اور انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ ہم نے تو پیارے آقا کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا نا، گھر بھی لٹا دیا، بچے بھی، اپنی جانیں بھی لٹا دی، تم بتاؤ دین کی کیا خدمت کر کے لائے ہو، تو ہمارے پاس کیا ہے پیش کرنے کو۔ سارے لوگ سوچیں کہ قیامت کے دن ہم کیا پیش کر سکیں گے کہ حضور میں یہ کر کے لایا ہوں، یہ میرے حصے کا کام ہے، میں نے کسی کو نمازی بنایا، میں نے بھی سنتوں کا پابند بنایا، خود بھی عمل کرتا تھا، دوسروں تک بھی میں نے پیغام پہنچایا، کچھ غیر مسلم میں نے بھی مسلمان کیے، میں نے بھی دین متین کی خدمت کی، کچھ ہے پیش کرنے کو۔ بلکہ شاید کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو دین کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے، الٹا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ تو پلیز ایسی زندگی گزاریں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں کربلا والوں کی سے ہماری ملاقات ہو تو ہم بتا تو سکیں کہ ہم بھی کچھ کر کے لائے ہیں، بہت تھوڑا لائے ہیں مگر کچھ کر کے لائے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات یہ سمجھ آ جائے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے جام بھی ہمیں پلاتی ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیں امام حسین اور کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ کربلا کے قافلے میں گئے، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ چلیں آج ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جان دینے کے لیے قافلے میں چلیں، مگر سنتیں سیکھنے کے لیے تو مدنی قافلے میں سفر ہو سکتا ہے نا۔ ہمارا کس قدر پیار ہے کربلا والوں سے، شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دو بڑے اہم کام ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعام۔ مدنی قافلہ بھی 72 گھنٹے کا ہے اور مدنی انعام بھی ہمارے 72 مدنی انعام ہیں۔ یہ 72 کیوں ہیں؟ یہ 72 کربلا والوں کی نسبت سے ہیں۔
تو آپ بھی مدنی انعامات پر عمل، مدنی قافلوں پر سفر کریں تاکہ کربلا والوں کا فیضان حاصل کر سکیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے